السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ خیال تو یہ تھا کہ شاید یوسف رضا گیلانی کی قربانی کے بعد یہ حکومت بچ گئی ہے اور راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں آئندہ 6 مہینے گزار لیں گے، اور جیسے کہ خود اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یہ مان بھی لیا کہ یہ قانونی اس لیے لایا گیا، بلکہ میرے خیال سے ان کے وکیل نے یہ بات کہی کہ یہ قانون تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اس لیے لایا گیا کہ راجہ صاحب کو بچایا جائے، لیکن جیسے کہ توقع تھی حکومت نے کہ اس قانون کو سپریم کورٹ نے یکسر طور پر کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اب جیسے کہ یہ قانون کبھی بنا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف ایک اور بحث جو چل پڑی وہ یہ ہے، اور پہلے سے بھی چل رہی ہے بلکہ، کہ کون اس ملک میں بالادست ہے۔ آیا سپریم کورٹ جو ہے وہ بالادست ادارہ ہے، یا پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کرتی ہے وہ بالادست ہے؟ چیف جسٹس صاحب کا کہنا ہے کہ جی اس وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ بالادست ہے اور ہمیشہ رہی ہے، اور آئین اور قانون کی حفاظت کرنا ان کا کام ہے، جو ہے بھی۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کا اصرار ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سارے معاملے کو ایک ریویو پٹیشن کی صورت میں وہ سپریم کورٹ میں لے جائے گی، غالباً 8 تاریخ تک۔ کیا اس تناظر میں ہمارے جو نئے وزیر اعظم ہیں، جبکہ ملک میں بھی نفسا نفسی کا حال ہے، اقتصادی طور پہ بدحالی ہے، قانون اور امن عامہ کی صورتحال خراب ہے، بھارت امریکہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ انسٹیبلٹی جو ہے اور 6 مہینے تک ہم اس سے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک نیا جو ڈرامہ وہ ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این، جو پہلے سے ہی سمر کر رہا تھا، اب وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا، اور یعنی الزام تراشی جو ہے وہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو شروع میں الزام لگایا کہ شوکت خانم میں زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں ان کو خورد برد کیا گیا، بعد ازاں چودھری نثار صاحب نے عمران خان صاحب کے ذاتی معاملات بھی تجدید بام کرنے کی دھمکی دی، پھر جواب میں عمران خان صاحب نے 11 نکاتی الزامات لگائے، ان کی بچھاڑ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف میرے آمنے سامنے آیا، پھر ساتھ ساتھ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک چومکھی لڑائی لڑ رہی ہے، ایک طرف وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ان کی لڑائی ہے یا پی 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 کی کولیشن سے لڑائی ہے، دوسری طرف اپنے ہی جو ووٹ بینک ہے جو رائٹ ونگ کا وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ لڑائی میں، تیسری طرف پی ایم ایل این کو اندرونی طور پہ بھی اب لڑائی کا سامنا ہے کہ کھوسہ فیملی جو ہے، یعنی ذوالفقار کھوسہ اور ان کے جو صاحبزادگان ہیں، انہوں نے پارٹی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور بلکہ بنیادی رکن چھوڑنا بھی چاہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک بڑی متضاد سی خبر اخباری اطلاعات یہ چل رہی ہیں کہ پی ایم ایل این اور پی 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 شاید پی ٹی آئی سے گھبرا گئے ہیں، یا ویسے آپس میں مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور سینیٹر اسحاق ڈار اور خورشید شاہ صاحب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو خد و خال ہیں وہ سیدھے کر رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں ان پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر ماہر قانون دان شاہد حامد صاحب، تجزیہ نگار ڈاکٹر حسن رضوی صاحب، اور اسلام آباد میں سینیٹر فیصل رضا عابدی، جنہوں نے آج ہی ایک پریس کانفرنس کیا جس میں انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تو شاہد احمد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ جی نواز شریف نے غلطی کی کہ 2 آرمی چیف جو ہیں وہ کھا گیا، پہلے جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لے لیا، پھر ان کو فارغ کر دیا مشرف صاحب کو، تو اسی طرح کہتے تھے کہ چیف جسٹس صاحب یہ غلطی نہیں کریں گے 2 وزیر اعظم کے اوپر چھری پھیر دیں، لیکن نظر تو کچھ ایسے ہی آ رہا ہے کہ یہ چھری پھرنے والی ہے، اور اس کے کیا محرکات ہوں گے؟ عارف صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جس بینچ نے فیصلہ کرنا ہے راجہ پرویز اشرف کا کیا بننا ہے، اس میں تو چیف جسٹس صاحب شامل نہیں ہیں، وہ تو کھوسہ صاحب ہیں جو اس بینچ 5 رکنی بینچ۔ ٹیکنیکل بات ہے نا، وہاں سب کچھ یہ نئی عدلیہ کی چھت ہے کہ آج تک کوئی ڈیوائیڈڈ فیصلہ ہی نہیں ہوا عسکری صاحب، تو وہ ہو یا نہ ہو وہ ہر جگہ ہیں۔ نہیں، یہ بات تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ آپ یہ کہنا کہ جی
وہ بینچ میں نہیں بھی بیٹھے پھر بھی ان کی مرضی کا ہی فیصلہ ہوگا. آخرکار 5 بڑے رسپیکٹیبل ججز ہیں اور ججز کے جو اختیارات ہیں سپریم کورٹ میں وہ سب برابر ہیں. جو چیف جسٹس ہے ہی از اونلی دا فرسٹ امنگسٹ ایکولس. اور یہ آپ نے پہلے ہی مطلب یہ بات طے کر لی کہ جی وہ فارغ ہونے والے ہیں. نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں تو اپنا لے مین کا ویو دے رہا ہوں نا. جی میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے پہلا فیصلہ بھی کیا تھا نا جیلانی صاحب کو فارغ کرنے سے پہلے, تو اس وقت بھی انہوں نے 6 آپشنز دی تھیں. تو اب بھی 6 آپشنز آر دیئر آن دا ٹیبل. 8 تاریخ کو جب دوبارہ اس کی سنوائی ہوگی اس کیس کی, تو انہوں نے میں جو پچھلی پیشی تھی وہاں اتفاق سے میں بھی موجود تھا, اس کیس میں نہیں ایک اور کیس میں. تو انہوں نے اٹارنی جنرل کو واضح طور پر کہا تھا بھئی کوئی نہ کوئی تم ہی فارمولا لے کے آؤ جس میں جو ہمارا فیصلہ ہے وہ بھی اپنی جگہ اور کوئی نہ کوئی وائبل آپشن. اور انہوں نے یہ بھی کہا کوئی وائبل آپشن جو ہے وہ وائبل آپشن, دیکھیے میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں. ایک اٹارنی جنرل یہ کہہ سکتے ہیں اچھا جناب ہم اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کمیشن فارم کریں, اور وہ کمیشن لکھتے چٹھی. دیکھیے ہمیں پیش تو کر سکتا ہے نا, وائی ناٹ, وہ اٹ از ون آف دا 6 آپشنس. تو اٹارنی جنرل خود کہہ دے کہ جی چلیں یہ نہ کریں کہ ان کو پھر سے توہین عدالت کا نوٹس دیں اور ان کو فارغ کریں. ہماری طرف سے یہ مشورہ ہے کہ آپ کمیشن فارم کر دیں. مطلب ہے کہ عدلیہ بھی کوئی فلیکسیبل ایٹیٹیوڈ دکھائے گی, کیونکہ دیکھیں نا یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ عابدی صاحب ہیں, میں ان سے بھی پوچھتا ہوں یہ کہ ہوتا تو یہ ہے کہ ماضی میں بھی دیکھے کہ باقی دنیا میں دیکھا گیا کہ عدلیہ جو ہے وہ ساری چیز سے آئسولیٹڈ ہو کے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی, کہ جس کو کہتے ہیں کہ جو عدلیہ جو ہے مائی وے اور دی ہائی وے, یعنی کہ جو ہم ہیں ٹھیک ہیں باقی جب سب کچھ بھاڑ میں جائے. تو عابدی صاحب یہ بتائیے, آپ نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے جو بڑی سخت ہے, جس میں آپ نے چیف جسٹس سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا ہے. جی اس کا کیا پس منظر ہے؟ جی اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب ڈوگر صاحب پہ گفتگو ہوئی تھی اور ڈوگر صاحب کو ڈوگر کورٹ کہہ کے اور عدالتوں کو خود کٹہرے میں کھڑے ہو کے اکثر آج کے جو کچھ حضرات ہیں انہوں نے گالیاں دی تھیں, تو اس ضمن میں ٹی وی پروگرام دیکھا کرتا تھا کہ ڈوگر صاحب کی بیٹی کو باقاعدہ نتھی کیا جاتا تھا ڈوگر صاحب سے, اور سب سے بڑا الزام ہی لگایا جاتا تھا. تو اب جو ارسلان افتخار ہے اس پہ یہ کہتے نہیں وہ تو باپ کا بیٹے سے کیا تعلق ہے, اس وقت تو بیٹی باپ کے برابر تھی. تو یہ دورے رویوں کے اوپر میں نے یہ ایک کمپنی دکھائی ہے. ارسلان صاحب پہ ہم الگ گفتگو کریں گے, پہلے تو بتائیے آپ کے وزیر اعظم کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ توہین عدالت قانون کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. میں بحیثیت ایک پارلیمنٹ اپنے آپ کو اب ایک اردلی محسوس کرتا ہوں. میرے دیے ہوئے ووٹ کو سبوتاج کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 17 امینڈمنٹ جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. پی سی او سب سے بڑا جرم ٹھہرا, اور پی سی او کے اوپر ایک ڈکٹیٹر کو ویلیڈیٹ کرنا, اس کو لانا, اس کو مسلط کرنا, منتخب وزیر اعظم کو پھینکنا, پارلیمنٹ کو سبوتاج کرنا, یہ سب وقوع پذیر ہوئے تھے. اور یہ سارے جرائم کے اندر آج کے چیف جسٹس صاحب موجود تھے. اب جب ان کے تمام گناہوں کو 17 امینڈمنٹ میں پارلیمنٹ نے دھو کے صاف کر دیا تو پارلیمنٹ سپریم ہوئی نا. یہ تو خود پارلیمنٹ کے صدقے میں بیٹھے ہوئے آ کے. تو اب ایک پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ اس طرح سبوتاج کر دیں. اصل حقیقت یہ نہیں ہے اپنا نظامی صاحب کہ اس میں کہاں سکم موجود ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ توہین عدالت کے قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی. جب 8 مہینے تک فیصل رضا عابدیاں بیٹھ کے تقاضا کرتا رہا کہ خواجہ شریف قتل سازش کیس اور وکلا تشدد کیس جو کمیشن آپ نے خود بنایا اس کی رپورٹیں آپ کے پاس پڑھی ہیں, آپ پبلک کر کے ذمہ داروں کو سزا دو, تو 8 مہینے تک اس پہ کوئی ہل جل نہیں ہوئی. 3 سال تک میں یہاں بیٹھ کے کہتا رہا کہ غلام رضا شاہ نقوی 16 سال سے جیل کے اندر پڑا ہوا, اس کو پیشی دے دو. جب تم نے بڑے بڑے دہشت گردوں کو چھوڑ دیا تو اس کو پیشی بھی نہیں دی. تمام ایک طرف کیسز چلتے رہے. اور آپ نے ابھی اکرم شیخ صاحب کے ایک دلائل سنے ہوں گے ماضی میں, ابھی 3 دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس پہ تو عدالت نے حکم امتناعی دیا ہوا میاں صاحب کے کیسز پر, اس کو کس طرح نیب چلا سکتی ہے. تو یہی تو 3.5 سال سے میں رو رہا تھا کہ ایک طرف تو آپ سارے کیس چلا رہے ہیں اور ایک طرف آپ حکم امتناعی دے رہے ہیں. اور پھر میں یہ PLD 2000 بار بار دکھا رہا ہوں, اس کے اندر یہ 6 ارب روپے کا باقاعدہ تذکرہ افتخار محمد چودھری صاحب نے خود کیا ہے. اور یہ 6 ارب روپے اس کے اوپر کو ویلیڈیٹ کیا تھا. یہ 6 ارب روپے واقعی لوٹی ہوئی رقم ڈکلیئر ہوئی تھی. آپ نے اس پر تو ایک پیشی بھی نہیں لی, اور 1.5 ارب کے اوپر جو آپ 3.5 سال سے کیس چلا رہے. تو اس لیے توہین عدالت کا قانون میری سمجھ میں آیا, میں نے اس پہ ووٹ کیا, کیونکہ یہ جج جو ہیں خاص طور پہ PCO جج, باقیوں کی بات نہیں کر رہا, صرف PCO ججز کی بات کر رہا ہوں. جب انہوں نے 110 ججوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا خود PCO پہ حلف لے کے, بغیر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایک طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے, تو فیصل رضا عابدی کے لیے ضروری تھا کہ وہ حقائق عوام کے سامنے لاتے ہوئے ان ججوں سے استعفے کا تقاضا کرے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ تمام بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ بتا دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, باتیں سنی عابدی صاحب کی بھی, شاہد احمد صاحب کی بھی, کچھ میں نے بھی عرض کیا.
یہ اس ایک تجزیہ نگار کے طور پہ آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے صورتحال تو کافی افسوسناک ہے، کیونکہ جو یہ کانفلکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے دوبارہ سے، اس کانفلکٹ سے نہ ایگزیکٹو کا فائدہ ہوگا، نہ لیجسلیچر کا، نہ جوڈیشری کا، اس لیے کہ اگر اس ملک میں جوڈیشری اپنی ڈومین کو اس طرح ایکسپینڈ کرتی چلی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لیجسلیچر کے لیے اپنا رول پلے کرنے میں پرابلم پیدا ہوتی ہیں، تو کانفلکٹ ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ سپیس نہیں دے رہی جوڈیشری کسی؟ نہیں، دیکھیں نا، آپ اگر دیکھا جائے جوڈیشری نے اپنے پاورز کو ایکسپینڈ کیا ہے، اگر آپ جوڈیشل ایکٹیویزم اپنی جگہ موجود ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جوڈیشل ایکٹیویزم آپ کتنا ایکسپینڈ کریں گے کہ باقی اداروں کے لیے فنکشن کرنا کی سپیس جو ہے وہ کم ہو جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہی ہوا ہے نا کہ جو کچھ ادارے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں دوسرے اداروں کے ایکسپینس پہ، پولیٹیکل ڈومین میں آپ سے بات کر رہا ہوں، فوج نے اپنے آپ کو یہ جو کنٹیمپٹ کا کوٹ ہے، یہ بھی تو جو عدلیہ کے ڈومین پہ ان کے اختیارات کو کم کرنا، نہیں دیکھیں یہ تو وہ بعض لوگوں کو مطلب فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ بھی سب کے اوپر قانون کا برابر اطلاق ہوگا، کچھ لوگوں کو ایگزمپشن دینا، یہ بھی تو دیکھیں نا آپ دوسری طرف۔ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، جہاں یہ جو کنٹیمپٹ کا لا ہے یہ تو بیسیکلی اس کنفنٹریشن کا نتیجہ ہے نا جوڈیشری میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں۔ اچھا وہ ہو گیا، اور ہمیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ اس کو نکال دے گا، اس لیے کہ جو سپریم کورٹ کی جو ٹینڈنسی ہے اس کے مطابق یہ اس کو نگیٹ کرتا ہے، لہٰذا اس کا آؤٹ ہونا تو ہمیں پتا تھا۔ لیکن دوسرا جو بات کرتے ہیں نا ایکویلٹی کی آپ بات کرتے ہیں، ایکویلٹی ایبسولوٹ ایکویلٹی کہیں نہیں ہوتی، ایکویلٹی آف اپرچونٹی ہوتی ہے، ایکویلٹی بندوں میں نہیں ہوتی۔ جو کوئی خاص آفس میں ایک بندہ بیٹھا ہے اس کو آفس کے حساب سے کچھ پریولیجز ہمیشہ حاصل ہوں گے، مقام ہے اس کا، لہٰذا ایبسولوٹ ایکویلٹی تو کسی معاشرے کے اندر نہیں، صرف ایکویلٹی آف اپرچونٹی ہوتی ہے۔ اور سٹیٹس کے لحاظ سے آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون وزیر اعظم ہے، کون چیف جسٹس ہے، کون جج آف سپریم کورٹ ہے، جج آف ہائی کورٹ ہے، ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ان کا اپنا اپنا مقام ہے اور ان کی اپنی اپنی حیثیت ہے۔ کیوں شاہد صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو ایک جو شکایت یہ ہوتی ہے کہ سارے وہ جس طرح عابدی صاحب نے بھی کہا کہ کیسز جو ہیں سارے وہ پیپلز پارٹی کے بڑی جلدی نپٹائے جاتے ہیں، باقی معاملات جو ہیں وہ مثلا اثر خان کیس کئی سالوں سے آپ سنا جا رہا ہے لیکن کئی سالوں سے وہ پڑا ہوا ہے، ارسلان جو ہے اس معاملے میں ویسی مستعدی نہیں دکھائی جا رہی، بلکہ وہ جے آئی ٹی کی جوائنٹ انویسٹیگیٹو ٹیم تھی اس پہ بھی اعتراض ہو گیا، نیب پہ بھی اعتراض ہو گیا، تو یہ واقعی کوئی سلیکٹیو قسم کا جسٹس ہے؟ تعصب تو پیپلز پارٹی کی طرف سے، حکومتی طبقوں کی طرف سے یہ آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ حد تک یہ تاثر جو ہے یہ بھی ہو، یہ حد تک میں کہنے کو تیار ہوں، کیونکہ اس میں بار ایسوسیشن کی طرف سے بھی بار بار یہ جب بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں چیف جسٹس صاحب سے، اور ان سے یہی کہا گیا کہ جی مہربانی کریں کہ جس ترتیب سے کیس دائر ہوتے ہیں اسی ترتیب سے سنے جائیں، اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ درخواست دیتے ہیں کہ جی میرا کیس آؤٹ آف ٹرن سنا جائے، تو وہ اکثر انلیس اس طرح کی کوئی بات ہو کہ جی کوئی فیملی لاء کا کیس ہے، کوئی گارڈین اور وارڈس کیس ہے، وہ جو آپ کی درخواست ہے اٹ از ٹرن ڈاؤن انلیس اٹ از اے کیس آف گریٹ امپورٹنس۔ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اختیار ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیس کی کیا نوعیت ہے۔ اب یہ جو کیس ہے، موجودہ کیس ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، توہین عدالت کا کیس، دس از فنڈامنٹل، یہ تو آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ مطلب اس جو 2003 کا آرڈیننس تھا، جو موجودہ قانون ہے، اس میں کیا نقص تھا؟ تو آپ کیا کرنا کوشش کر رہے تھے؟ ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ ناظرین ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم شاہد احمد صاحب سے اور باقی دوستوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سوری ٹو انٹرپٹ۔